بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہر طرح کے فضل، ہر طرح کی نعمت اور انعام سے نوازا. ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں درود ہوں آقائے دو جہاں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر کہ جن کے طفیل یہ کائنات معرض وجود میں آئی. سامعین عزیز وقار، اس مختصر سی نشست میں کوشش کریں گے کہ ہر نشست میں قرآن کریم سے 2-3 آیات، ان کا ترجمہ اور ان کے متعلقہ احکامات سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو آیہ مبارکہ یا آیہ مبارکہ کا ٹکڑا جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اسلامی آداب معاشرت میں اس بسم اللہ کو بہت اہم مقام حاصل ہے. ہمارے ہادی و مرشد سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو. علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور متعدد مرتبہ یہ بیان بھی کی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا وَغْلُقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَاطْفِي مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ آنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَاوِقْ سَقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ. اتنی اس بات کی اہمیت ہے کہ فرمایا جب بھی تم اگر دروازہ بند کرو یا کھولو وَغْلُقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تو تم اللہ کا نام لے کر اسے بند کرو. وَاطْفِي مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ کہ جب تم لائٹ کو آن کرو یا بند کرو وَاطْفِي مِصْبَاحَكَ جب تم دیا بجھاؤ تو بھی اللہ کا نام لے کر دیا بجھاؤ. وَخَمِّرْ آنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ کہ تمہارے گھر میں برتن ہے جب اس برتن کو تم ڈانپو تو پھر بھی اللہ کا نام لے کر ڈانپو. وَاوِقْ سَقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ کہ تم جب پانی کے برتن کو ڈانپو تو بھی اللہ کا نام لے کر اسے استعمال کرو. تو مطلب یہ مقصد یہ ہوا کہ ہر کام چاہے چھوٹا ہو یا چاہے وہ بڑا کام ہو کہ تم ہر کام کو اپنے کارساز حقیقی کے نام کے ساتھ کرو
اس کے نام کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کرو، اس کے نام کے ساتھ اپنے کام کا اختتام کرو۔ اب یہ تو ہوا کہ کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو، کام کا اختتام اللہ کے نام سے کرو۔ بھائی ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم عادت بناؤ گے، ہر کام کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کرو گے، تو اللہ اپنے فضل کے ساتھ اس میں برکت عطا کرے گا۔ اور دوسرا یہ جو بتایا گیا نا، وَغْلُقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَاوِكْسَكَ، مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ابتدا کرو۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ جب اللہ کا نام لے کر کرو گے تو تمہیں اللہ برکتیں عطا کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام جب تم اس کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کرو گے، اللہ اپنے نام کی برکت سے تمہیں ہر اس کام سے روک دے گا جو شریعت کے خلاف۔ سب سے بڑا فائدہ جو تمہیں عطا ہوگا، کوئی بھی ایسا کام جو خلاف شریعت تم کرنے لگو گے، جب بسم اللہ کہہ کے شروع کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ رب العزت اپنی برکت سے، اپنے نام کے تصدق سے تمہیں اس سے روک دے گا۔ تو عادت بناؤ کہ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ مجھ سمیت کوئی بھی اتنا اہتمام کرتا ہوگا لائٹ بند کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کرو اللہ کا نام لو، لائٹ بند کرو اللہ کا نام لو، گھر میں برتن کو ڈانپو تو اللہ کا نام لو۔ جب ہر چھوٹی چیز کو، چھوٹی چیز کو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کرو گے تو اللہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں سے تمہیں نوازے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ رب کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی چیز کو شروع کرنے سے لے کر وہ اس کو مرتبہ کمال تک پہنچائے، یہ رب کی خصوصیت ہے۔ رب کہتے ہی اس ذات کو ہیں جو کسی چیز کو بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچائے، اسے رب کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بہت سے اسماء آئے ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ کسی بھی چیز کے زیادہ نام ہوں تو وہ اس چیز کی زیادہ فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر کسی اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، اللہ رب العزت کی بزرگی، اللہ رب العزت کے شرف اور اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں گے وہ اس کی عظمت اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں کے بھی متعدد نام آئے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت کی حامل ہے، بڑی شرف کی حامل ہے۔ پہلا نام جو آیا وہ فاتحۃ الکتاب آیا۔ فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو منسوب کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا افتتاح، قرآن کریم کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے، اور ہم کسی بھی قسم کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں تو بھی اس تعلیم کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا جاتا ہے، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں کہ جو ہر چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، جو ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ اور نماز میں قرات کی ابتدا بھی اسی سورہ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ ایک قول کے مطابق کتاب اللہ کی سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی، اور بکثرت احادیث میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو فاتحۃ الکتاب فرمایا۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فاتحۃ الکتاب نہیں، یعنی سورہ فاتحہ کو اپنی نماز میں نہیں پڑھا، اس کی نماز کامل نہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کی اصل
اور اس کے مقصود کو کہا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہے اس کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، کہا جاتا ہے اس کو. پورے قرآن کا جو مقصود ہے وہ 4 باتوں پہ مشتمل ہے. پورا قرآن آپ پڑھ لیں، جتنے بھی تعلیمات ہیں وہ اللہ رب العزت کی 4 تعلیمات ہیں جن پہ پورا قرآن گھومتا ہے. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے اللہ رب العزت کی الوہیت. قرآن کریم کی سارے قرآن کو پڑھ لیں، 4 مضامین میں سے ایک جو مضمون ملے گا وہ اللہ رب العزت کی الوہیت پہ ہوگا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے معاد، یعنی مر کر اٹھنا، موت اور اس کے بعد انسان کی زندگی. اور جو تیسری ہے وہ ہے نبوت. اور چوتھا جو قرآن کریم کا مضمون ہے وہ ہے نبوت. تیسرا نبوت اور چوتھا جو ہے وہ ہے قضاء و قدر، کہ ہر اچھا و برا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے. اور قرآن اس سورہ مبارکہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کو بیان کیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کو، جتنی بھی پاسبل تعریفیں ہیں، ممکنہ تعریفیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں. رب العالمین جو سارے جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. اور پھر اب پالنے والا اور مرتبہ کمال تک پالنے والے میں فرق کیا ہے؟ پالنے والا، مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، کھانا دیتی ہے، لیکن ایک ماں پالتی ہے مرتبہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ پالتی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، اسے اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازنے والا ہے. اور جو قرآن کریم کی اسی سورہ مبارکہ کی جو آگے آیات ہیں، مالک یوم الدین، کہ اے اللہ تو ہی ہے مالک ہے روز جزا کا، یوم الدین، تو یہ معاد پر دلالت کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی قضاء اور قدر سے ممکن ہے. اور آگے کی جو آیات ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ نبوت پہ دلالت ہے، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں اس راستہ کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان میں انبیاء ہیں. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ انبیاء کا آتا ہے. اور اس سورہ مبارکہ کا جو اگلا نام ہے وہ سورۃ الحمد ہے. وقت کی قلت ہے، اسی مضمون کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بھی جاری رکھیں گے. اور آپ احباب سے گزارش ہے کہ ٹائم پہ آنے کی کوشش کریں. اس ٹائم پہ 20 منٹ پہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ دیں، ٹھیک 2:30 پہ ہماری جماعت کھڑی ہو جائے. دعا ہے اللہ رب العزت ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سنتے ہیں عطا فرمائے.